So we are taking them out everywhere in their hideouts. We are engaging them in the mountains. We are engaging them whenever they also come. اور وہ جو آپ نے مختلف دشوار گزار ٹرین دیکھا اس میں بھی جگہ جگہ پہ جا کے وی آر انگیجنگ دیم. ہمارے اور ان کے آپریشن میں فرق صرف یہ ہے, بہت سے فرق ہیں, بٹ ایک فرق یہ ہے کہ ہم وہاں پہ وہ ویڈیو کیمرے یا کوئی کرو لے کے نہیں جاتے, کیونکہ وی آر دیئر ٹو کل دیم, وی آر ناٹ دیئر ٹو فلم دیم. ٹھیک ہے, تو وہ کبھی کبھار لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ڈیڈ باڈیز تو جہاں پہ وہ آتے ہیں کہیں پہ مل گئیں, ورنہ جہاں پہاڑ میں مارا ادھر کتوں کے لیے اور گیدڑوں کے مرنے کے لیے وہ باڈیز ہم وہی چھوڑ جاتے ہیں, بیکاز دے آر ڈاگز اینڈ دے آر اونلی ڈاگ میٹ اینڈ دیٹس واٹ دے آر. The aerial capacity plays a very important role in such a vast terrain, اور اس میں جو آپ کی اسپیشلی اسپیشل سروسز گروپ ہے اینڈ جو آرمی ایویشن آف کورس ود دی لوکل فارمیشن, دے پلے اے ویری امپورٹنٹ رول, ویری ہیروئک رول. And these operations are carried, most of them, in unison with the army, FC and the police, working in tandem together, brother to brother. ٹھیک ہے, باہر آ جائیں. نیکسٹ از دی تھنگ دیٹ از بینگ ڈن از دی کلیئرٹی, بیکاز کا بہت بڑا تعلق افغانستان سے ہے, تو افغانستان کے ساتھ کھولیے گا دی پشنگ بیک آف دی انلیگل افغانس, سینڈنگ دیم بیک ٹو افغانستان. کہتے ہیں نا کہ وہاں تو ابھی کیا آ گئی ہے, اس سو کالڈ شریعت بھی آ چکی ہے, تو جائیں نا وہاں جائیں, جو کرنا ہے کریں. ٹھیک ہے نا, امارات بنی ہوئی ہے وہاں پہ, جائیں, ادھر کیا کر رہے ہیں. تو الحمدللہ 2.6 ملین 26 لاکھ بھجوائے جا چکے ہیں. اس میں سے 6 لاکھ اس سال گئے ہیں, اور اس سال کے جو افغانستان یہ بلوچستان کے ہیں وہ ٹوٹل جو ہیں بلوچستان کے, یہ آپ کے سامنے ہے ڈیٹا. ون ڈاکومنٹ رجیم پورے بارڈر کے ساتھ نافذ العمل ہے. لینڈ پورٹ اتھارٹی بن چکی ہے. بارڈر کنٹرول میس ٹھیک کیے جا رہے ہیں, بہتر کیے جا رہے ہیں. رجسٹریشن نادرا کے اندر جو لوگوں کو غلط اندراج تھے ختم کیے جا رہے ہیں. سسٹمز کو اسٹرینتھن کیا جا رہا ہے. آل اسمال امپورٹنٹ اسٹیپس. وہ جو پہلی چیز تھی, ہارڈن دی اسٹیٹ, سب کے لیے, خاص و عام کے لیے قانون یکجا. جانا ہے تو ویزا لیں, گورنمنٹ سے درخواست کریں, ریکارڈ پہ جائیں اور ریکارڈ پہ آئیں. یہ کوئی فری پاس نہیں لگا ہوا ہے آنا جانا کے بارڈر بنا ہوا ہے جس کا منہ اٹھایا اور ادھر چلا گیا. اس کی بہت تکلیف ہے بہت سے لوگوں کو, کیونکہ یہ سارے کے سارے کسی کے دہشت گرد ہیں اور کسی کے یہ کھیپیے ہیں, اس کے یہ اسمگلنگ کے, اس کے نارکو کے کیریئرز ہیں. تو کافی پرابلم ہے اس چیز کے اوپر. تو جن کو پرابلم ہے
ان کو ہم یہی کہتے ہیں کہ اپنے پرابلم سمیت ادھر چلے جائیں جہاں یہ جا رہے ہیں, وہ آپ کے پرابلم دور کر لیں گے. جی واپس باقی یہ جو کائنیٹکس ہے نیچے لکھا ہوا آپریشن غزل الحق, یہ الحمدللہ جاری ہے, یہ بھی افغانستان کے ساتھ, اور جاری و ساری رہے گا, بیکاز وی ہیو این obligation ٹو پروٹیکٹ دی آنر, دی پراپرٹی, اینڈ above all the lives of each and every citizen of Pakistan. And those who nurture, who support, who facilitate this terrorism under this Afghan Taliban regime, they will pay a price for it. جی another important work that is being done is the terror crime nexus. کھولیے گا ذرا, because numbers will tell you. یہ جو terror crime nexus ہے, I am only here in talking about بلوچستان, اس کے دوران 2019 illegal spectrum operations ہیں جس میں 41 بلین کے سیزرز ہیں اور 4500 سے اوپر جو سے ہیں اللیگل کراسز بھی اپریہینڈڈ ہیں. نو یہ جو اللیگل اسپیکٹرم ہے اس کی 4 حصے میں بڑے حصے ہیں جس میں کام ہو رہا ہے بلوچستان میں. ون از اینٹی اسمگلنگ, اور اس کے اندر ٹائر بھی ہیں, اس میں گٹکا بھی ہے, اس میں ہاؤس ہولڈ کا سامان بھی ہے, اس میں گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس بھی ہیں, جس کے جو توفیلی ہیں وہ پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے, وہ کراچی, کوئٹہ, لاہور, ملتان, پشاور, ہر جگہ, ایوری ویئر دے آر گیٹنگ اٹ. سو ونس وی ہیو کیریڈ آؤٹ ان 2026, ابھی تک 25 ارب کے قریب کا ہم صرف سامان جو ہے یہ پکڑ چکے ہیں. تو اس کی تکلیف بہت زیادہ ہے بہت سے لوگوں کو, بٹ دس از پارٹ آف دیٹ, بیکاز اس کروانے اور اس کو تحفظ دینے والے ہی BLM میں اور BYC میں شامل ہیں. سو ٹل دا ٹائم اف یو آر okay with this, then you should be okay with terrorism also. We should not be okay with this. This is what is hard state, in which there is no smuggling, in which a smuggler's only place is in jail, and those who plead for smugglers, they should also be with them. ادھر ہی بٹھائیں ان کو. نارکو میں دیکھیں, دس از نارکوٹکس کے سیزر ہیں اس سال, ابھی یہ سال آدھا ہوا ہے تقریباً, 18 ارب کے صرف نارکو ہے, 4,500 بندہ. لاسٹ ایئر پورے سال میں 1500 تھا, اس سال الحمدللہ 4,500 بندہ پکڑ کے جو جو ہیومن اسمگلنگ میں انوالو تھے. اینڈ ان ڈرگ ایریڈیکیشن, بیکاز دیٹ از اگین پارٹ, ہیوج پارٹ آف دس, کہ لگائیں جی بھنگ, سب انوالوڈ ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک. اس کے اندر اس کو جو آپ کر رہے ہیں, اڑا رہے ہیں, وہ تقریباً اس کی جو ویلیو ہے, اسٹریٹ ویلیو, وہ تقریباً 114 ارب کی ہے. نو ونس یو ہٹ دیٹ, تو لوگوں کی روزگار تو جاتی ہے. تو دین یو ہیو ٹو ہیو کریٹ آلٹرنیٹو لائیولیہڈ. ویل ٹاک اباؤٹ اٹ, ا لاٹ از بینگ ڈن اوور ہیئر. سو خالی یہ نہیں کہ انلیگل اسپیکٹرم کو ہم نے ہٹ کرنا ہے, بند کرنا ہے. دس ہرٹس ناٹ اونلی دی اکانومی, دس ہرٹس دی سیکورٹی. تو وہ کام بھی ہو رہا ہے. واپس جائیے. اچھا جی, another important part of this illegal spectrum is this fuel trade. Now we need to understand کہ یہ 1959-60 کا ایک آپ کا ارینجمنٹ ہے جس میں جو بارڈرنگ ڈسٹرکٹ, that's very important to understand, it is only for the bordering districts and villages جہاں پہ اس طرح فیول اویلیبل نہیں ہے, کہ وہاں پہ ایران سے ڈیزل فیول آتا ہے انڈر پرمٹ. No, over a period of time that system had turned into a large scale smuggling, and it started happening جب آپ نے یہ روڈ سٹرکچر امپروو ہوئے تو یہ جو یہ لاتے تھے اسمگلرز نے کہا کہ یہاں سے اس کو اٹھا کے پیچھے شہروں میں لے کے جاتے ہیں, ورنہ تو اٹ واز ناٹ فزیکلی لاجسٹیکلی ویری مچ پاسبل. The more you made the road connectivity, which is essential, which is required, the more the smuggling started and the numbers started, and the numbers reached a limit is something like 20.5 million liters per day. Now this was a huge problem. اس پہ ٹیکس کوئی نہیں ہے, اس کا جو بیشتر پیسہ ہے وہ چند خاندانوں میں, چند دہشت گردوں کے سرپرستوں میں جا رہا ہے, چند سیاستدانوں میں جا رہا ہے, جو کہ اس پیسے کا بہت چھوٹا حصہ یہاں خرچ رہے ہیں, زیادہ حصہ دہشت گردی کے اور باقی عوامل میں اور اپنی سیاست میں, اور بہت بڑا حصہ لے کے جا رہے ہیں ڈالروں میں باہر, اور ملک کی پوری اکانومی کو تباہ کر رہے ہیں.
So a colossal effort was made by 12 Corps, by the FC, by especially the government of Balochistan, led by the political government of Balochistan, because बड़े उनके साथी थे जिनको इससे तकलीफ थी. और this has been brought down alhamdulillah much less than the permit जो इसके अंदर आपको permit allowed भी है. And now this is only where it was supposed to be. और ये notified crossings हैं जहाँ से अभी वो under permit आ रहा है. तो ये बहुत बड़ा एक इलीगल स्पेक्ट्रम का मुंह है जिसको बंद किया गया है, बंद रखा जाएगा डिस्पाइट जो चीखें मारते रहें, शोर मचाते रहें. जी वापस जाइए. Another great work that is being done is in the capacity building of security forces. Please open. उसमें another FC, there is FC North, there is FC South Balochistan, and FC West is being established, और it is being raised from Chaghi और जो कराची तक का जो मिनरल्स का पूरा कॉरिडोर है उसकी सिक्योरिटी के लिए स्पेसिफिकली a separate headquarter of FC West is being raised. So that is one thing. The second very important work is being done in the capacity building of the police, और जो levies में merge हुई है उसके अंदर a few steps, a few important points. खोलिएगा ज़रा. इसमें जो आपका AG ऑफिस है, IG ऑफिस है, उसके अंदर कैपेसिटेशन की गई है, नए डेस्क और नए दफातर, नए हेड्स करके. जो आपके ASPs आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक दे ऑल फ्रेशली इंडक्टेड ASPs का फर्स्ट टेन्योर दे आर गोइंग टू बलूचिस्तान, बिकॉज दैट इज वेयर द एक्चुअल फाइट इज ऑफ द पुलिस. बुलेट प्रूफ व्हीकल्स हैं, APCs हैं, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग स्कूल्स बनाए जा रहे हैं. इसमें FC आर्मी उनके साथ मिलकर काम कर रही है ताकि उनकी ट्रेनिंग के ऊपर ड्रोन यूनिट्स खड़ी की गई हैं, फोरेंसिक लैब्स हैं, फोर्टिफिकेशन की जा रही है. एंड दिस इज जस्ट ए स्टार्ट. The government of Balochistan, the federal government is totally committed to do this capacity building. वो जिन्होंने पहले क्यों नहीं की, क्योंकि उनकी जोन सी है ख्वाहिश थी कि ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर जोन सा है ये रिस्पॉन्ड ना करे, एंड ड्रॉ इन ईच एंड एवरी इंसिडेंट FC एंड आर्मी और बयानियां बनाते रहे. नो मोर. वापस जाइए. एंड आपको मैंने इनका जज्बा तो बता ही दिया, इनके शहीदों की आपने नूरानी शक्लें भी देख ली, आप इनके हौसले भी देख लें. वेन एवर यू गो एंड यू इंटरेक्ट विद द बलूचिस्तान पुलिस फ्रॉम ऑफिसर अप टू देयर सोल्जर, इट इज सच ए ग्रेट फीलिंग which you cannot feel sitting over here. I would request you, each one of you, to go to Quetta, to go to Balochistan, go to Turbat, meet these police वालास. और जब उनसे मिलेंगे तो फिर आपके जहन से ये अगर किसी ने डाला हुआ है कि बलूचिस्तान में कुछ हो रहा है, वो खैर सब निकल जाएगा. अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान की पुलिस काफ़ी है इन बदमाशों को रगड़ने के लिए, और हम इनके साथ, वो कहते हैं ना, इस तरह वो शाना बशाना फ़ौज के साथ खड़े हैं, तो फ़ौज भी शाना बशाना खड़ी है और खड़ी रहेगी. Lastly, another important aspect which is being done is the technical capacitation, because once we talk of large areas, so technical surveillance, aerial engagements play a very important part. That is being done over here. It is in the cyber security, it is in the intelligence. We can't go into details over there, but rest assured, ये जंग जहाँ जीतनी है, चाहे वो इंफॉर्मेशन ऑपरेशन में, चाहे साइबर में, चाहे टेक्निकल में, चाहे एयर में, वी आर डूइंग दैट. तो जो सा है कहते हैं दे गज़ दा दे मैदान दा, तो पीछे इनके ठीक है हिंदुस्तान का साइबर होगा, इनके अंदर बाकी भी एजेंसियों का होगा, सारी टेक्निकल टेक्नोलॉजी होगी, और है, बिल्कुल है. तो हमारा बच्चा भी और हमारी बच्ची भी जो है ना वो पीछे नहीं है किसी से. वी विल सेट देम राइट, डोंट वरी. लास्ट टू आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एंड देयर देन आई विल एंड माय दिस बलूचिस्तान के ऊपर जो बातचीत है वो ये है कि we need to empower not the sardars, not the elite. We don't need to appease them. We need to appease the common people. मैंने आपको कहा था ना कि we have started, the government of Balochistan and Pakistan, the state is committed to engage, talk directly with the people. उन elitists और sardars no more required, because you are only working for your own benefit. तुम्हें इन बच्चों की, बलूचिस्तान के अवाम की कोई परवाह नहीं, तुम्हें अपने और अपने बच्चों की के अलावा कोई अजीज नहीं.
اس میں کچھ کام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کس طرح امپاور کیا جا رہا ہے. جسٹ سی یہ تو پیسہ ہے نا جو کہ فیڈرل اور پروونشل پی ایس ڈی پی میں سے اور یہاں سے لگایا جا رہا ہے. پٹ فیڈر کینال. نو دیز آر دی پروجیکٹس وچ آر چینجنگ اینڈ وچ آر گوئنگ ٹو چینج دی اکانومی. منگی ڈیم اسی لیے حملہ ہوا تھا نا اس کی پمپنگ اسٹیشن پہ کہ پانی نہ پہنچے. پاکستان کینال, ارسوائل کچھی کینال, دیٹ از بینگ ایکسٹینڈیڈ. اس کا کمانڈ ایریا بن رہا ہے اور اس میں لاکھوں ایکڑ زمین سریاب میں آ رہی ہے, سو دیٹ دی پیپل ایٹ دیئر پلیسز ان دیئر رورل ولیجز وہ ایگریکلچر کریں, اینڈ دس از ویری فرٹائل لینڈ. دی پاکستان ایکسپریس وے, اے گفٹ فرام دی پرائم منسٹر آف پاکستان فار دی فیڈرل گورنمنٹ ٹو دی پیپل آف بلوچستان. 100 ڈیمز پروجیکٹ, 52 ڈیمز کمپلیٹیڈ, 33 ڈیمز انڈر کنسٹرکشن. آگے جائیے گا. یہ کچھ ایک بلوچستان سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے اندر 70 ارب روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے, جس میں 119 پروجیکٹس میں سے آپ کے سامنے ان کی یہ پروگریس ہے. پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کمیونیکیشن میں 70% ہیز بین کمپلیٹیڈ, 43 کمپلیٹیڈ, ریسٹ آر انڈر پروگریس. But this, I would like to draw your attention about this very important component, Balochistan Special Development Initiative. Now, this is grassroots. This is where 4 billion by the federal government, 20 billion by the provincial government, 24 ارب روپیہ کم از کم 1 ارب پی ڈسٹرکٹ کے حساب سے رکھا گیا. And this money is being spent on the projects identified at the district level in the district, executed by the people of that district. اور آپ دیکھیں اس میں کتنے کام ہو چکے ہیں. فیز 1 میں 906 پروجیکٹ 871 مکمل ہو چکے ہیں. فیز 2 کے اندر بھی جو سا 990 کمپلیٹ ہو چکے ہیں, اور یہ فیز 3 میں, اور اس میں مزید پیسہ بڑھایا جائے گا ہر سال. اینڈ دیز آر دوز وچ پیپل آئیڈینٹیفائی کہ مجھے ادھر فٹ بال گراؤنڈ چاہیے, ہمیں ادھر IT ہب چاہیے, ہمیں ادھر یہ چیز چاہیے, اور چل رہے. نیکسٹ, روڈ انفراسٹرکچر. یہ آپ کو میں نے فگر دے دیا, 375 سے 24,443 کلومیٹر پہ چلے گئے ہیں. اینڈ دیز آر 12 میجر روڈ پروجیکٹس جو اس وقت بلوچستان میں چل رہے ہیں, سو ایز ٹو انکریز دی کنیکٹیوٹی, مارکیٹ, فارم ٹو مارکیٹ ٹو میجر سٹی, سارا جو سی اکانومی جو سی یہ چلے. آگے جائیے گا. یہ دیکھیے گا, IT صرف بلوچستان میں ہر سال 10,800 اسٹوڈنٹس کو IT میں ٹریننگ دی جا رہی ہے. دس از دا فیوچر آف بلوچستان. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی بلوچستان جو سا ہے اس میں مائنز اور منرلز ہیں, بالکل ہیں, لیکن جو سب سے بڑا ریسورس ہے بلوچستان کا وہ اس کا ہیومن ریسورس ہے. سب سے بڑی طاقت بلوچستان کی اس کے یوتھ ہے. اینڈ دس از ویئر دے ول ارن ناٹ اونلی فار دیئر فیملیز, فار دیئر ایریا, بٹ فار پاکستان ایوری ون لاٹ آف منی. IT, they have great potential because they are great minds. اس لیے سردار چاہتا ہے نا یہ زمیات چلائے, یہ کلشن کو پکڑے, یہ بچی جو سی یہ ٹیبلٹ نہ پکڑے ہاتھ میں. وہ کہتا ہے کہ اس کو سوسائڈ جیکٹ میں نے پہنانی ہے, کیونکہ اس کا مستقبل سردار کا اس کی سوسائڈ جیکٹ میں, آپ کا اور میرا مستقبل, بلوچستان کا مستقبل اس بچی کے ہاتھ میں ٹیبلٹ اور اس کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ اور IT دینے میں. وی آر گوئنگ ٹو چینج دیٹ. 10,000 پلس ایوری ایئر. ایجوکیشن, there are 60 new education facilities being brought up every month. In health, 2 new health facilities in Balochistan every month. A lot of money is being put in the shrimp, اس کی بڑی کیپیسٹی ہے جو ڈالی جا رہی ہے فشریز میں. آگے جائیے گا. اینڈ اسی طرح جو گرین پاکستان انیشیٹو کے اندر ایک گرین بلوچستان انیشیٹو ہے, دیٹس گیم چینجر اگین فار بلوچستان. اور اس کے اندر جو سا ہے لونز آر بینگ پرووائڈیڈ ٹو دی ویری پور فارمرس, اور اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ فینومنل ہیں جو گراؤنڈ پہ آنے شروع ہوئے. اینڈ لاسٹلی جو میں نے آپ سے پہلے عرض کی تھی, انگیج ود دی پیپل. ہاؤ وی آر انگیجنگ, ہاؤ دی اسٹیٹ از انگیجنگ, دیٹ یو ول کم فرام سم فگرز اینڈ ویڈیو. کھولیے گا. یہ دیکھیں جی, 703 کھلی کچہریز ہر ڈسٹرکٹ, ہر بلوچستان میں چھوٹے چھوٹے شہروں میں اس وقت جون سا ہے ان کھلی کچہریوں کے ذریعے, اور جو انگیجمنٹس ہوئی ہیں, جس فگر 147 انگیجمنٹس پر ڈے ان 2025, 144 انگیجمنٹس پر ڈے this year. This is being done by the army, this is being done by the politicians, by the bureaucracy, by the chief minister, by all these elements of the state. This is being done by the deputy commissioner up to up.
اور یہ جو انگیجمنٹس ہیں ان کے اندر جو کھلی جو ایشوز ہائی لائٹ ہوتے ہیں ان کو ریکارڈ کیا جاتا ہے. اٹ از ناٹ خالی انگیجمنٹ ہو رہی ہے, اس کے اندر سے 51% آف دی ایشوز ہیو بین ریزالوڈ, 26 آر پارشلی ریزالوڈ, 23% آر ان ریزالوڈ. تو تمام ایشوز کو ریکارڈ پہ رکھا جاتا ہے, ان کی پروگرس لی جاتی ہے کہ لوگوں کے یہ مسائل ہیں, یہ بتائے جا رہے ہیں. So that is why we say کہ we have to engage directly with our people. We don't need these elitist sardars and the terrorist facilitators to tell them, and we don't need to appease them. Just in the end, a last clip of a few of these engagements. This is the Prime Minister of Pakistan with very bright young people from Balochistan. Field Marshal talking with the delegation as part of the National Workshop Balochistan very recently. Chief Minister engaging not only with Balochistan but all the people, boys and young girls all over Pakistan. The Corps Commander. And these are the sort of جو آپ کو کہتے ہیں نا 144 انگیجمنٹ, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس کے اندر. فٹ بال میچ ہو گیا, کوئی کلچرل پروگرام ہو گیا, کہیں پہ کوئی ہیلتھ کا کلینک ہو گیا. دس از کیچ, دس از جعفر آباد, ایوری ویئر, اینڈ دیٹ نیڈس ٹو بی ڈن مور اینڈ مور. This is the bright future of Balochistan that we need to further nurture, develop and propagate. Because Balochistan has a remarkable future. In the words of Field Marshal, it is going to be the richest province of Pakistan, inshallah. And he says with a lot of conviction that within 5, maximum 10 years, Balochistan is going to be the richest province of Pakistan. Of Pakistan. It's going to be the game changer. تو جتنا بڑا پوٹینشیل ہے اتنی ہی بڑی آگے سے دشمن کی وار بھی آئے گا. بٹ ان شاء اللہ تعالیٰ کلیکٹیولی وی دی پیپل آف پاکستان, وی دی پیپل آف بلوچستان ول اوورکم. تھینک یو ویری مچ. دیٹ اینڈز مائی دس پارٹ آف دی انیشیل بریف. آئی ول بی ٹیکنگ آن یور کوشچنس ناؤ پلیز. اینڈ آئی ول ریکویسٹ اگین ایز آلویز کہ ان کو اگر کوشش کریں کہ سیکورٹی کی ڈومین میں ہی رکھیں. جی سر, دس از سہیل اقبال بھٹی سر فرام جی ٹی وی نیوز. سر, بلوچستان اور یہ خیبر پختونخوا جہاں دہشت گردی کے واقعات میں افغانستان کا گھناؤنا کردار ہے, وہ افغانستان جس کے لیے پاکستان نے بے پناہ جانی اور مالی قربانیاں دی جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی, اور پاکستان نے اپنی معیشت کو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے ذریعے سے بھاری نقصان پہنچایا, لیکن افغانستان کی تعمیر و ترقی کے لیے اس کو کنٹینیو رکھا. لیکن آج اسی افغانستان کا ایک وزیر مولوی عطا اللہ عمری 11 جولائی کو انڈیا پہنچتے ہیں اور وہاں پر کہتے ہیں کہ آج انڈیا اور افغانستان کا ڈی این اے سیم ہے, اور میں اتنا خوشی محسوس کر رہا ہوں جیسے میں اپنی عوام میں ہوں. یہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ جہاں پر اب افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے, فنڈنگ بھی موجود ہے انڈیا کی, اور افغانستان کی فیسیلیٹیشن بھی موجود ہے, اور دونوں اکٹھے ہو چکے ہیں. اس صورتحال کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں, اور یہ کتنا بڑا ایک نیا تھریٹ ہے پاکستان کے لیے, دونوں کا اتنا کلوز آ کے اور دونوں کا ڈی این اے بھی میچ ہو جانا؟ اچھا, یہ بات تو ہم گزشتہ 5 سال سے یہی تو سمجھا رہے ہیں. تو وی آر تھینکفل کہ انہوں نے خود بتا دیا کہ ان کا ایک ہی ڈی این اے ہے, دے آر ون.
کیونکہ جو یہ اینڈ اٹ از ناٹ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی افغانیز, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی طالبان, افغان طالبان رجیم. وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل, انڈرسٹینڈ کہ یہ ڈی این اے ملتا کس کا ہے. یہ ڈی این اے اس وزیر کا ملتا ہے جو اس طالبان رجیم کا نمائندہ بن کے وہاں گیا. جو افغانی ہے, کامن جو افغانی ہے, وہ تو اس طالبان رجیم, اس ظالم رجیم کے ظلم کے نیچے پس رہا ہے نا, اس کا ڈی این اے نہیں ان سے ملتا. لیکن یہ طالبان رجیم کا ڈی این اے بالکل ملتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیں یہ دونوں جو سے ہیں ان کی سوچ ایک ہے, اینڈ دیٹ از کہ ایک مسلمان کو مارتا ہے, دوسرے اسلام کے مذہب کو ہی مار رہا ہے, اسی کا مسخ کر رہا ہے. انہوں نے حلیہ تو مسلمانوں کا ہے, کیا ان کا کوئی طور طریقہ مسلمانوں والا ہے؟ جو یہ خواتین کے ساتھ کرتے ہیں, جو یہ بچوں کے ساتھ کرتے ہیں, جو یہ بیٹھے بیٹھے فتویٰ دے کے کسی بھی مسلمان کے خون کو اپنے اوپر حلال کر دیتے ہیں, اس کا کس اسلام سے تعلق ہے؟ اس کا کسی لیے کسی اسلام سے نہیں تعلق. اور اللہ تعالیٰ نے تو بڑا کلیئرلی اس پہ بڑی واضح وضاحت اور کے ساتھ مسلمانوں کو کلیئرٹی دی ہوئی. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 پڑھیے, کیا کہتی ہے کہ اے مومنو, ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ. اگر تم ایسا کرو گے تو تم پھر پرابلم, then you are not with amongst the Muslims. تو یہ تو کافروں کو دوست نہیں, یہ تو اپنا اس سے بڑھ کے ڈی این اے بنا رہا ہے. بٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ نا جو یہ ڈی این اے ہے نا, یہ اس کی اصل ان کا جو تعلق ہے نا وہ کیا ہے. یس دے ہیو کامن, بٹ اٹ از وہ جو مولوی صاحب ہے نا وہ تھوڑا فرتے جذبات میں آ کے زیادہ ہی کیا کہتے ہیں نا اپنے آپ کو ان قریب سمجھ گئے. نہیں, ان کی ڈی این اے ایک ہے, لیکن اس کے اندر چونکہ جو تعلق ہے وہ ماسٹر سلیو کا ہے. دی ریلیشن بٹوین دی انڈین بی جے پی, آر ایس ایس اینڈ دی افغان طالبان رجیم از آف اے ماسٹر سلیو, جہاں پہ جو ہندوستان کی یہ جو جابرانہ نظام ہے یہ ان کے آقا ہیں, ان کے غلام ہیں یہ طالبان رجیم. یہ جو بار بار وہاں پہ جاتے ہیں, اور آپ دیکھیں کہ کرتے بھی ہے نا, وہ آر ایس ایس کیا کرتی ہے, وہ جو راشٹرا ہے, ہندو راشٹرا, وہ کیا کر رہا ہے, وہ مسجدیں کرا رہا ہے, وہ مسلمانوں کو جبر کر رہا ہے, کشمیریوں پہ جبر کر رہا ہے, ظلم کر رہا ہے. یہ کر رہا ہے نا, یہ کیا کر رہے ہیں, یہ اس سے بڑھ کے خدمت کر رہے ہیں ان کی. یہ اسلام کا ایسا مسخ شدہ چہرہ دکھا رہے ہیں کہ آپ کا اپنا بچہ, پاکستان کا بچہ, ایک مسلمان کا بچہ کہتا ہے کہ یار یہ کون سا اسلام ہے. سو دے آر ڈوئنگ ایون اے گریٹر ڈس سروس, اور اس کی رپورٹیں دینے جاتے ہیں پھر اپنے باپ کو وہاں پہ, آقا کو اپنے. دوسرا ان کا جو ہے مسئلہ, جو یہ بار بار وہاں آپ کو نظر آتے ہیں, کہتے ہیں جی جناب آپ کے کہنے پہ ہم نے دہشت گردی کرائی, ہم نے یہ سارے پالے ہوئے ہیں, تو ہمیں بڑا مارتے ہیں وہ, تو ہماری آ کے مدد کریں. تو ادھر جا کے رپورٹ بھی دینی ہے, رونا بھی ہے, پیسے بھی مانگنے ہیں, کیونکہ بڑے نوٹ کے آگے تو بچپن سے جھکتے آ رہے ہیں یہ. تو دیٹس واٹ دے آر. تو تھینک یو ویری مچ, ویری گڈ. آپ نے بتا دیا کہ آپ چانکیا کوتیلیا کی پالیسی کے فالوور ہیں. بالکل, اس نے یہی کہا تھا جو ہندوستان کرتا آ رہا ہے کہ جی میرے ساتھ جس کا ملک لگتا ہے اس کے ساتھ وہ اس کا میرا دشمن ہے, اور میرے نیبر کا جو نیبر ہے میرا دوست ہوگا. تو اس نے تو یہی کرنا ہے, اس نے تو صدیوں سے یہی پڑھا ہوا ہے. تو یہ جو ان سے ہیں یہ اس پہ لبیک کرتے پھر رہے ہیں. تو کوئی پرابلم نہیں ہے, ان کو ہم ہزاروں سال سے دونوں کو جانتے ہیں, دونوں کے ڈی این اے کو جانتے ہیں بڑی اچھی طرح. تو وی آر ہینڈلنگ دیم, ویل ہینڈل دیم. اور چونکہ ان کا تو ملتا ہے طالبان رجیم کا ڈی این اے ادھر جا کے, وہ تو ادھر مل گیا نا, آر ایس ایس سے مل گیا. تو یہ پھر گڈ فار دیم ٹو ٹیل آر مسلم بردرز, جن کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ یہ ہے اپنا, جو باقی افغانی ہیں جو ہمارے بھائی ہیں پختون ہیں, تو ان کو انہوں نے بتا دیا ہے کہ یار ہم تو ادھر ساری رشتہ داری ہماری وہاں پہ ہے, وہیں سے ہمارا فلسفہ چلتا ہے, وہیں سے ہماری سوچ ہے, وہیں ہماری آقا ہے. تو تھینک یو ویری مچ فار ٹیلنگ اس. بہت شکریہ, بڑی کمپریہنسو آپ نے پریزنٹیشن دی ہے.
اس کے آخر میں آپ آخری سلائڈس میں تھا بلوچستان میں گورننس کے حوالے سے آپ نے کوئی بات کی ہے. پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی نے کل کہا ہے کہ پاکستان میں گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور یہ نظام ناکام ہو چکا ہے. کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ جی جو وزیر داخلہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے بالکل ان کا یہ پرسنل اوپینین ہے اینڈ وی ڈونٹ کمنٹ آن دیس تھنگس. ہاؤیور ایک چیز جو کہ اس پہ وی وڈ لائک ٹو سے دیٹ وی ہیو بین سیئنگ ارلیئر آلسو ایز اے پرائمری اسٹیک ہولڈر ان دی سیکورٹی کہ گڈ گورننس از کیو ٹو سیکورٹی اینڈ اسٹیبلٹی آف پاکستان. اس کے بغیر آپ کی معاملات جو ہیں وہ حل نہیں ہو سکتے. If you remember, there is a national action plan, there is an agreed consensus document of national action plan جس کے 14 نکات ہیں جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز over a period of last 12 years have a consensus whether they are in power or they are outside power. Nader, if you can put these points. No, these are those points. اس میں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں یہ پہلا پوائنٹ جو ہے نا دس از ریلیٹڈ ٹو کائنیٹکس جس کا میں نے کچھ احاطہ آپ کو یہاں بھی دیا. یہ جو باقی 13 نکات ہیں کہ ایک بیانیہ بنانا ہے, آپ نے ٹیرر فائنینسنگ کو چوک کرنا ہے, آپ نے انلیگل اسپیکٹرم جس کے اندر نارکو بھی ہے اسمگلنگ بھی ہے جس کی ہم نے کچھ بات چیت کی بلوچستان میں, آپ نے اس کے اگینسٹ کرنا ہے, آپ نے کاؤنٹر ٹیررزم کے اگینسٹ جو سے اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنا ہے, کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے, آپ نے سی ٹی کے کورٹس کو اسٹرینتھن کرنا ہے, آپ نے ریپیٹریشن کرنی ہے افغان ریفیوجیز کی, مدارس کو آپ نے اسٹریم لائن کرنا ہے, ان کے رجسٹریشن کے نظام کو, آپ نے ایک کریکولم کی طرف جانا ہے. دیر آر سو مینی تھنگس. یہ سارے کے سارے ڈپینڈ کرتے ہیں گڈ گورننس پہ. سو یس, گڈ گورننس از کوئنٹ اسینشیل فار پاکستان. نو ہاؤ ٹو گیٹ دیٹ گڈ گورننس, that is for the politicians and the political parties to decide. But if you ask us, yes, there has to be serious discussion because یہ سارے مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں. تو that means کہ گڈ گورننس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. اگر گڈ گورننس کا مطلب یہ ہے کہ 1972 میں آئی تھنک 1972 کا سینسس تھا, if I'm not wrong, کچھ 6.5 یا 7 کروڑ میکسیمم آبادی تھی پاکستان کی اس وقت, 4 صوبے تھے. آج ہم 25 کے اوپر ہیں. تو اگر اب آپ کی آبادی 3 سے 4 گنا بڑھ گئی اور وہی 4 صوبے ہیں, تو وی ہیو ٹو سی کہ از اٹ سرونگ گڈ گورننس. بٹ دیٹ ڈبیٹ ہیز ٹو بی essentially ڈن بائی دی پالیٹیشنس, بائی دوز ان پاور, ایون دوز who have been previously in power, and those who are responsible towards this for the people of Pakistan. But the answer lies, it has to be done as per the will of the people of Pakistan. The will of the people of Pakistan is supreme. And we are sure, we also as part of the people of Pakistan, all desire good governance. And if that good governance requires an administrative reset, then let that be happen. If that good governance requires it changes, then let that be happen. But it has to be done. مسئلے پہ بات کی ہے اور بڑی زبردست جو یہ پریزنٹیشن تھی. جلد صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو آپ نے بات کی یہ پروونسز کے بارے میں کہ ول آف دا پیپل آف پاکستان کے تحت یہ ہوگا, تو کیا وہ جاننے کے لیے کوئی ریفرینڈم ہوگا یا کیا اس کا طریقہ کار ہوگا؟ اور دوسرا سے یہ بتائیے گا کہ آزاد کشمیر پہ پچھلے 55 دن سے ایک کرائسس چل رہا ہے وہاں پہ, جو پروٹیسٹ چل رہا ہے قلعہ ایکشن کمیٹی کا, اس میں سر مذاکرات بھی کرنے کی کوشش کی گئی, متعدد مواقع پر بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش بھی کی گئی. پھر جب انہوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو گولی بھی چلی, کئی جانیں گئیں. حل کیا ہے سر اس کا, اس مسئلے کا؟ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ مسئلہ جو ہے مزید گمبھیر ہوتا چلا جا رہا ہے, تو وے فارورڈ کیا ہے اس میں, یہ ذرا بتائیے گا. اور اس میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بننا چاہیے, یہ اس کا حل ہے. اے جے کے اسمبلی نے کل ایک ریزولوشن بھی اس سلسلے میں پاس کی ہے. کیا سولوشن ہے, کیسے اس مسئلے کو حل کریں گے؟ جی ٹھیک.
جو آپ نے پہلی بات کی دیکھیں میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ ول آف دی پیپل آف پاکستان جو سی ہے نا اس کے مطابق ہونا دیٹ از فار دی پالیٹیشنس کہ ول آف دی پیپل آف پاکستان کیسے انہوں نے ڈیسائیڈ کر دی اینڈ آل پولیٹیکل پارٹیز اور ہمارے جو قابل احترام سیاستدان ہیں وی آر شیور کہ ان تمام کی بھی خواہش ہے کہ وہ بہتر گورننس بہتر ایڈمنسٹریشن کی طرف سوچیں اور بات چیت کریں کیونکہ اسٹیگنیشن جو سی ہے نا وہ کسی چیز کا حل نہیں ہوتا. اگر پانی بھی کھڑا ہونا تو وہ بھی کچھ عرصے بعد اٹ اسٹارٹ اسمیلنگ. تو دی اسٹیگنیشن از پرہیپس ناٹ پرووائڈنگ دی سولوشن دیٹ وی کین سی واٹ ٹو ڈو اینڈ ہاؤ ٹو ڈو. اسی لیے تو وہ سیاستدان کہلاتے ہیں. بٹ اٹ ہیز ٹو بی ڈن بیکاز یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ 13 کام بھی جو سے ہیں یہ بھی پھنس کے ہی چل رہے ہیں. جو آپ نے کشمیر کی بات کی اٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ دیٹ یو ہیو بیسڈ. اف یو الاؤ تو آئی ول ٹرائی ٹو گیو یو اے لٹل کانٹیکسچوئل آنسر کانٹیکسٹ آف دس. دیکھیں کشمیر کے بارے میں جو سا نا دیر آر فیو فیکٹس دیٹ نیڈ ٹو بی انڈرسٹوڈ. فرسٹ از پاکستان اور کشمیر ایک دوسرے کے اٹوٹ ٹنگ ہیں. کشمیر پاکستان کی شہرت تھا ہے اور رہے گا. پھر جب آپ اور میں بڑے ہو رہے تھے اور ہمارے بچے بھی آگے بڑے ہوں گے بڑے ہو رہے ہیں ان کے بچے بھی بڑے ہوں گے تو دیر از اونلی ون وائس دیٹ کمز فرام پاکستان کہ کشمیر بنے گا پاکستان. اینڈ اونلی ون وائس دیٹ کمز فرام کشمیر پاکستان ہمارا ہے ہم پاکستانی ہیں ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے. Nothing can change that. Because the path that the people of Pakistan and people of Kashmir have adopted over decades is based on principle. It is a legal, constitutionally, internationally بالکل proven point ہے کہ جی یہ جو unfinished agenda ہے partition کا it has to be decided as per the UNSC resolution and the right of self-determination rests with the Kashmiris, this side, that side, کہ انہوں نے پاکستان میں شامل ہونا ہے یا ہندوستان میں شامل ہونا ہے. ہمیں ایبسولوٹ کلیئر ہے, اس ہال میں بیٹھے ہر چیز کو کلیئر ہے. آپ خود کشمیر سے ہیں, آپ کو کلیئر ہے کہ once this question is put, the Kashmiris here and there will have only one answer کہ we will join Pakistan. Why? It's not only because کہ ہمارا مذہب ایک ہے, ہماری ثقافت ایک ہے, ہماری سوچ ایک ہے, ہمارا ورلڈ ویو ایک ہے. It's also because over last almost 80 years, if anybody, not only in Pakistan here, if anybody has actually seen the brutal face of this Hindu Rashtra, it is the people of Kashmir. Up front close. کہ یہ ان کا گھنونا چہرہ ہے کیا؟ آپ مجھے بتائیں آپ کی جو ادھر فیملیز ہیں جو وہاں سے ہجرت کر کے آئی ہیں کون چھوڑ کے آتے ہیں اپنے باپ دادا کی قبریں اور علاقوں کو؟ کیوں چھوڑ کے آئے؟ 1947-48 سے چھوڑ کے آ رہے ہیں کیونکہ وہاں ظالم اور جابر نظام ہے. Who in his right senses is going to case کہ یار وہ جو ہے نا ہم نے ادھر جانا ہے؟ Nobody will do that. And secondly, over a period of time, despite whatever جو انڈینز اور ان کے پراکسیز اور کرتی رہی ہیں کہتی رہی ہیں, one thing is now proving absolutely clear کہ پاکستان, the ideological state of پاکستان جو کلمے کی بنیاد پہ بنی ہوئی ہے, کیونکہ یہ حقیقت کوئی نہیں جھٹلا سکتا, it is one of the most consequential state of the present world. یہ اللہ کا معجزہ ہے اور یہ اللہ یہ معجزہ دکھاتا رہتا ہے. کبھی مار کے حق میں دکھا دیا, وہ خادم الحرمین و شریفین ہے تو ہم محافظین حرمین و شریفین ہیں, یہ اللہ کی طرف سے ہیں. تو کشمیریوں کا فیصلہ پکا ہے. اب انڈیا نے کچھ تو کرنا ہے, کیونکہ میں نے کہا وہ چانکیا کتیلا کی اولادیں جن کے ڈی این اے بھی جو سا پتہ نہیں کہاں کہاں ملتے ہیں, جن کا پتہ نہیں مدر کس کی ہے اور فادر کس کی ہے, کون سا مدر لینڈ ہے کون سا فادر لینڈ ہے, انہیں چین تو آنا کوئی نہیں ہے. تو دے ہیو بین ٹرائنگ ملٹیپل تھنگس. واٹ دے ہیو بین ٹرائنگ, ایک تو انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں 3 کام کیے. ون از اپیزمنٹ, ان کا ان کو خرید لو, اربوں روپیہ لگایا ڈالروں میں. were they able to buy the Kashmiris over there, the Muslims in India? پوچھیں آج ہندوستان کے مسلمانوں سے, کشمیریوں سے
سکھوں سے پوچھ لیں, منارٹی سے جا کے پوچھ لیں, ان کے دلتوں سے پوچھ لیں, اور کہ یار ہمت کر کے حوصلہ کر کے بتا دو کہ یہ لوگ کیا ہیں, تو بتائیں گے کہ کیا ان کی اصلیت ہے. تو کشمیریز ٹولڈ وی آر ناٹ فار سیل. دین دے ٹرائڈ ان پیرلل کوشچن. ڈو یو نو دیٹ انڈین illegally occupied Jammu and Kashmir is the most garrisoned place in the world, or in this world. 10 لاکھ کے قریب وہاں پہ انہوں نے سیکورٹی فورسز, سی پی آر ایف, پولیس, انٹیلیجنس ایجنسی کے بندے ڈالے ہوئے. آپ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں این او سی کے بغیر نہیں جا سکتے. آپ کے چاہیں جس وقت گھر میں گھس جائیں, جس بچے بچی کو اٹھا کے لے جائیں, بلڈوز کر دیتے ہیں. اٹس ناٹ ہیپننگ اوور دیئر. اینڈ دین دے ٹرائی دی لیگل کہ 35A 370 یہ کر دیں گے, شامل کر دیں گے, فلانا کر دیں گے. لیکن وہ جو جذبہ ہے پاکستان کا مقبوضہ کشمیر میں, اس کو تو ہلا نہیں سکے. So then they had a problem. So what they did, they decided in parallel, کیونکہ کام یہ سارے پیرلل میں کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اچھا یار یہ یہاں تو ہم وہ ان کو نہ جنت بنا کے دکھا سکے ہیں, نہ ان کو جون سا ہے ہم ان کو ڈرا سکے ہیں, نہ دھمکا سکے ہیں. اور ان کا اچھا یہ کام کرتے ہیں کہ یہ جون سا ہے نا پاکستان کے اوپر جون سا ہے نا وہی کشمیر میں کرتے ہیں نا, کبھی پہلگام کا ڈرامہ, کبھی پلوامہ کا ڈرامہ, اور ہم کشمیر پاکستان کو چھوٹا کر کے دکھاتے ہیں. تو 2019 میں بھی طبیعت صاف ہوئی تھی, 2026 یہ جو اپنا 25 ہے اس میں تو اگلی پچھلی طبیعتیں صاف ہو گئی کہ ہم دکھائیں گے کہ یہ دیکھیں جی پاکستان یہ تو لڑ ہی نہیں سکتا, یہ تو کسی قابل ہی نہیں ہے. اس وقت آپ نے اس وقت کی ویڈیوز اگر پرانے ہیں تو نکال کے دیکھ لیجئے گا کہ وہاں پہلگام کے کشمیر کے مقبوضہ کشمیر کے لوگ ان سے پوچھ رہے ہیں, اور بھائی تمہاری سیکورٹی کدھر تھی, یہ کیا ڈرامے کر رہے ہو, کہاں سے آئے, کدھر گئے. سب سے پہلے سوال انہوں نے شروع کیے. اور جب یہاں سے الحمدللہ مار پڑنی شروع ہوئی تو سب سے زیادہ نعرے بھی وہیں پہ لگے, نعرے تکبیر کے, وہ بھی الٹا پڑ گیا. تو دین دے کیم ٹو دی اندر آپشن, ان کا کہ ان کے اندر آگ لگاتے ہیں. تو اس کے ایلیمنٹس ان کو پہلے سے وہ جے کے ایل ایف کی شکل میں موجود ہیں. اب انہوں نے وہ کہانی شروع کی, لیکن اس بار واردات جو سی ہے تھوڑی سی باریک ہے. باریک یہ ہے کہ اس کے پیچھے رکھا ایک حقوق کا لبادہ. وہ جو میں نے آپ کو شروع میں عرض کی نا کہ آپ کی حقوق 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 رائٹس رائٹس, کیونکہ یہ تو ہم نے ذہن میں ڈالنا ہی نہیں کہ یار ہماری آبلیگیشنز کیا ہیں, کہ ہمیں یہ حق چاہیے حق چاہیے حق چاہیے حق چاہیے. لیٹ می ناٹ گو into the details, but I am one thing we are very clear کہ اگر پاکستان کا سب سے لاڈلا جو بچہ ہے نا وہ کشمیر ہے. سب سے لاڈلا ہمارا بچہ پاکستان کا, سارے اس ریاست کے بچے ہیں نا, میں آپ سارے, ریاست ماں اور باپ کی جگہ ہوتی ہے نا, اس کا لاڈلا ترین بچہ کشمیر ہے. اگر حقوق کی بات کی جائے, اگر فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کی جائے, اگر وسائل پہ بات کی جائے, اف یو آر فرام کشمیر, اگر آپ اس کو جھٹلا سکتے ہیں تو آپ خود بتا دیں کہ نہیں سر اس کو زیادہ ملتا ہے ہمیں کم ملتا ہے. یو کانٹ ڈو دیٹ. سو سب سے لاڈلا ہے. تو حقوق کے اوپر انہوں نے گیم چلائی. ریاست نے کہا کہ ریاست کو اس وقت بھی اندازہ تھا کہ ان کے پیچھے جو ہے نا یہ چیزیں, ان کا کہ یہ خود ایکسپوز ہوں گے اپنے آپ کو, اور ایکسپوز ہوئے. بیکاز دین دے اسٹارٹیڈ کمنگ ٹو دیئر ایکچوئل ایجنڈا. دی ایکچوئل ایجنڈا اسٹارٹیڈ فرام کہ جی وہ جو وہاں سے کشمیری آئے ہیں ان کی نمائندگی نہیں ہونی چاہیے. اور اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ نہیں کہ اس لیے نہیں کہ آزاد جموں کشمیر کی اسمبلی نے کہا ہے, اس لیے کہ ہم نے کہا ہے, اس لیے نہیں کہ آئین یہ کہتا ہے, اس لیے کہ ہم آئین لکھیں گے. تو ریاست نے اس سے بھی کتنی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا. آپ الیکشن میں آئیں, آپ ایم ایل اے بنے, آپ اس کے اندر میجورٹی بنے, آپ آئینی اور قانونی طریقے سے جو کرنا چاہتے ہیں کریں, اگر نہیں آئین قانون سائڈ پہ ڈنڈے کے زور پہ کریں گے. تو منوپلی آف وائلنس تو صرف اسٹیٹ کے پاس ہوتی ہے میرے بھائی. اگر منوپلی آف وائلنس اور موب کو دے دیں تو دین ایوری ون کین کم ود ہز اون ڈیمانڈس اینڈ ہز اون آئیڈیاز. تو پھر یہ فتنہ الخوارج والوں کے ساتھ کس بات کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم, یہ فتنہ الہندوستان کے خلاف کس بات کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم. ہاں یہ تمہارے پاس بندوق ہے تو تم چلو اب چلاؤ. State has acted very prudently. State had acted very wisely. And state is being very, very
ریسٹرینٹ گو کہ ان کا جو ایجنڈا ہے وہ سب کے سامنے واضح ہوتا جا رہا ہے. یہ 12 سیٹوں پہ بھی واضح ہوا. ابھی 4 دن پہلے 28 کو میرا خیال ہے and you saw a tweet that was made by one of their platforms and being circulated in their social media. ہے تو اس قابل نہیں کہ پڑھی جائے, لیکن اس کو پڑھے بغیر جو ہے نا یہ مسئلہ جو ہے آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے. آئی تھنک یہ کہتے ہیں سردار ابراہیم اور سردار قیوم جیسے لوگوں کے گناہوں کی سزا آج ہم سب بھگت رہے ہیں. ان غداروں نے قبائلیوں کے ساتھ مل کر اپنی ہی ریاست تقسیم کروائی. لا حول ولا قوت الا باللہ. کس کی ریاست تھی وہ؟ ہری سنگھ کی ریاست تھی. کس کے خلاف بغاوت کی تھی انہوں نے؟ ہری سنگھ کے خلاف, ڈوگرے کے خلاف بغاوت کی تھی. تو آپ یہ ہری سنگھ کا بیانیہ پڑھ رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ یہ گریٹ پیپل, یہ مجاہد اول جن کے نام سن سن کے ہم بڑے ہوئے, جن کا دلوں میں ہمارے اور ہر کشمیری ہر پاکستانی کے دل میں تقدس ہے, ہم نے تو ان کی کہانیاں سنی. ہم نے کرنل محمد خان کی کہانیاں سنی. ہم نے تو پونچھ میں, راولا کوٹ میں ان پہلے بہادر لوگوں کی کہانیاں سنی جو کھڑے ہوئے وہاں پہ. کس کے خلاف؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے بڑا ظلم کیا تھا ان لوگوں نے. سو دی ایجنڈا از کلیئر, از کمنگ آؤٹ. جب وہاں کھڑے ہو کے آپ تقریریں کریں اور یہ کہیں کہ یہ قابض فوج کو یہاں سے نکال دے. کون ہے قابض وہاں پہ فوج؟ کس فوج کی بات کریں؟ کون سی فوج ہے؟ پاکستان کی فوج ہے. کیا ہے پاکستان کی فوج؟ 1 لاکھ سے زیادہ تو کشمیری ہیں اس فوج کے ساتھ جڑے ہوئے. بہترین ہمارا سپاہی ہے, ہمارے جنرل ہیں. اس وقت ہمارے 2 کور کمانڈر, ہمارے پچھلے پنڈی کے کور کمانڈر کشمیر کے اندر جو تھی اس کے کور کمانڈر کشمیر کے تھے. یہ ہے پاکستان کی فوج. رشتہ پتہ ہے آپ کو ہمارا اور فوج کا اور کشمیر کا؟ یہ تل پترا جو ہے کشمیر میں ہے, جہاں پہ پہلی بار خون دیا تھا کسی نشان حیدر نے. کس نے دیا تھا؟ یہ گجر خان کے کیپٹن سرور شہید تھے, سلام ان پر. کدھر جا کے دیا تھا؟ تل پترا میں دیا تھا. کس کے لیے دیا تھا؟ کشمیر کے لیے دیا تھا. یہ آخری جو نشان حیدر ہے ہمارے کیپٹن کرنل شیر خان, اللہ درجات بلند کرے, حوالدار لالک جان شہید, اللہ ان کے درجات بلند کرے, کارگل میں جا کے جان دی تھی نا. کتنے فوجیوں نے, کتنے پاکستانیوں نے, کشمیریوں نے کشمیر میں جا کے خون دیا ہے. تم کون ہو جو کہ کہتے ہو یہ قابض فوج ہے؟ اس کو بلانا چاہتے ہو جو تمہارے وہاں پہ کشمیر میں بچے بچیوں کو ریپ کر رہے ہیں, ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں, آج سے نہیں 8 دہائیوں سے کر رہے ہیں. کس کا ایجنڈا بول رہے ہو؟ اور پھر جو ان کا سوشل میڈیا سسٹم ہے, وہی جو کاروائی میں نے کہا نا, ایک ایکو سسٹم بن چکا ہے نا پاکستان میں. وہ جو ان سا ہے وہ جو ڈالتے ہیں وہ پھر تھٹ 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 گھومتا ہے. اس میں ڈالیں, یہ مار دیا, وہ مار دیا. وہ بندے پھر آپ ویڈیو آ رہی ہیں جو کہہ رہے ہیں جی ہم الحمدللہ زندہ ہیں, یہ میں نے اپنی تصویر دیکھی کہ مجھے مار دیا گیا, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. کہیں پہ وہ مسجد کے امام بتا رہے ہیں کہ نہیں جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, ہماری مسجد پہ کوئی قبضہ نہیں ہوا, کوئی کسی ظالم فوج نے آگے کچھ نہیں کیا. اور فوج کا تو تعلق ہی نہیں اس معاملے سے. دس از دی آزاد جموں اینڈ کشمیر گورنمنٹ backed by their brave and very brave and valiant AJK police, backed by the civil armed forces. بہادری آپ کو اندازہ ہے اس AJK پولیس نے, یہ کیونکہ یہ کہ وہ کس کے خلاف کھڑے ہیں. وہ سب انسپیکٹر نعیم اسی علاقے کا تھا, راولا کوٹ کا تھا, اسی قبیلے کا تھا. اگر یہ قبائلیت اور عصبیت اور زبانیت پہ ہی بات کرنی ہے, زندہ اس کی آنتڑیں نکالی ہیں انہوں نے. سمر بھائی زندہ, انہی کے لیڈروں کے آواز پہ, انہی کی آرڈروں پہ کھڑی ہے آپ کی پولیس, آپ کی جموں اینڈ کشمیر کی پولیس کھڑی ہے. بیکاز دے نو کہ فرام ویئر دے آر کمنگ. اور کوئی جو ہے نا, یہ جو ہمارا کانسیپٹ ہے نا
کشمیر بنے گا پاکستان, ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے, کوئی اس کے درمیان نہیں آ سکتا. نتھنگ کین چینج دیٹ. کوئی کنفیوز کرنے کی کوشش کرے, کوئی اس کو کمپرومائز کرنے کی کوشش کرے, کوئی نہیں کر سکتا. سو دے وانٹیڈ کوشچن وائلنس کہ الیکشن نہ ہو, تو الیکٹورل پروسیس ہے وہ چل رہا ہے, اسمبلیز ہیں بن رہی ہیں, بنے گی آگے. دی آنسر جو آپ نے کہا, آنسر کدھر ہے؟ آنسر از ان کانسٹیٹیوشن, آنسر از ان رول آف لا. بٹ نو بڈی کین بی گیون فری پاس آن دی بیسس آف کوشچن اینڈ وائلنس. جس نے جو ظلم کیا ہے, جس نے کسی کو قتل کیا ہے, کسی نے جو ظلم کیے ہیں اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا ایز پر دی آئین, ایز پر دی کانسٹیٹیوشن. تو وی ہیو ٹو فالو دی پاتھ آف کانسٹیٹیوشن اینڈ لا. دیٹ از واٹ وی نیڈ ٹو فالو. جل صاحب, آپ نے بڑی اچھی بریفنگ دی بلوچستان پہ اور سرداروں کے حوالے سے, ایلیٹ کلاس کے حوالے سے. اس دفعہ جو واقعہ ہوا, پولیس والے شہید ہوئے جہاں پہ, وہاں سے آواز آئی کہ جی ہم بلاتے رہے اور ہماری مدد کے لیے پولیس والوں کے لیے کوئی نہ آیا. سویلینز کی طرف سے انہوں نے میتیں بھی رکھی. ایک تو یہ جو آپ نے کہا کہ شور مچایا جاتا ہے, اس کی حقیقت بتا دیں. دوسرے, آپ نے ابھی بلوچستان کے 2 ایریاز میں شورش پہ کہا تھا کہ میں اس کی تفصیل بتاؤں گا کہ وہاں زیادہ کیوں ہو رہے ہیں, جو سلائیڈز آپ نے دکھائی تھیں. تیسری بات آپ نے لیپ ٹاپ اور ٹیبز کی کہی کہ ہم بچوں کو دے رہے ہیں. ابھی آپ نے محسن نقوی صاحب کا حوالہ دیا, وہ بہت تیزی سے بول رہے تھے کہ اس سے حل نہیں ہوتا. لوگوں نے اس لیے اس سے پہ زیادہ بات کی کہ ان کا رخ آپ کی طرف ہو جاتا ہے کہ وہ نمائندگی کس کی کر رہے ہیں. تو انہوں نے پارلیمنٹ میں تقریر کیوں نہیں کی, یہی والی جو ان لوگوں کے ساتھ کی. میری رائے یہ ہے کہ جن کو ہم سب اپنی جیب سے پیسے دیتے ہیں, ایکسپورٹرز کو, ڈالر پتہ نہیں ان کے کہاں جاتے ہیں, اور یہ ہر صدر, وزیر اعظم, آرمی چیف کو ملتے ہیں, جواب میں آج تک یہ کچھ نہ دے سکے ہمیں. اچھا ٹھیک ہے, میں اگر آپ اجازت دیں میں بیکورڈ چلتا ہوں, کیونکہ اس پہ تیسرے پارٹس پہ پہلی بات ہو چکی. دیکھیں, میں نے اس پہ آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ محسن نقوی صاحب بینگ اے پارٹ آف دی کیبنٹ اینڈ بینگ اے انٹیریئر منسٹر, ہی ہیز ہز اون انڈرسٹینڈنگ, اور بڑی ایک ان کی انفارمڈ انڈرسٹینڈنگ ہے, بیکاز ہی ہیز بن ڈیلنگ ود لاٹ آف ایشوز. ان کا یہ ایک پرسنل اوپینین ہے جس کی انہوں نے رائے دی ہے, اینڈ ہی ہیز اے رائٹ ٹو گیو ہز اون اوپینین ان دی وے دیٹ ہی فیلز اپروپریٹ. بٹ وی آر our standpoint is absolutely clear, and it's not today, it is yesterday, it was day before yesterday, and we have been saying it from here in this podium again and again, that the stability and security is rested upon good governance and administration, and there is no way out of it. And governance and administration, good governance administration is not a standstill process. It needs to be improvised every day basis, کیونکہ آپ کی انوائرمنٹ چینج ہوتی ہے, آپ کی جو بیسک چیزیں ہیں جن کے اوپر گورننس ریسٹ کرتی ہے وہ بھی چینج ہوتی رہتی ہے. مثلا آبادی ہے, چینج ہوتی ہے, آپ کی انوائرمنٹ چینج ہو رہی ہے, آپ کی لوگوں کی ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے, آپ کی لوگوں کی ریکوائرمنٹ چینج ہو رہی ہے. اگر آج سے 20 سال 50 سال پہلے چلے جائیں تو ہر چیز جو سی رجسٹر وہ ہاتھ سے مینولی کاؤنٹ ہوتی تھی. ابھی اسی گورننس سسٹم میں چل جائے, ایڈمنسٹریشن سے چل جائے, تھنگز آر بینگ ڈیجیٹائزڈ بیکاز دی ریکوائرمنٹ ہیز چینج, بیکاز نیو ٹیکنالوجی ہیز کم. تو گورننس از ناٹ اے اسٹیگننٹ پروسیس. We need better governance. Of course we need. All indicators tell us we need better governance. اس کے لیے کیا آپ کو چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی ضرورت ہے؟ اٹس اے ویری ویلڈ کوشچن کہ آپ کی آبادی اتنی بڑھ گئی ہے, آپ نے اسے کم کرنا ہے, زیادہ کرنا ہے, عوام نے فیصلہ دینا ہے اس کا, میں نے تو یہاں فیصلہ نہیں دینا. Nobody can impose it. It is the will of the people. Go to the people and ask them, because that is how the democratic countries work, as per the constitution, under the framework of law. But I started my presentation that there is one thing that we need to harden the state, and the hardening of state means a state which is run by the constitution and law, not as per one's whims and wishes. اس کے اندر ایک نیڈ اسٹیبلش ہوتی ہے, ایک ریکوائرمنٹ آتی ہے, آپ اس ریکوائرمنٹ کو آپ نے میٹ کرنا ہے. If we see, if the supply and demand کا اصول بدل جائے, yes, there is a huge demand for good governance, for good administration. آپ کو بھی ہوگی رانا صاحب. Are you satisfied with the governance? نہیں ہے. تو then that is a need. It's a collective need of the people of Pakistan. If someone has said that he also from a position, from a pedestal which is higher, then I say it is his personal experience and opinion. انہوں نے کہا ہے کہ there is a need for good governance administration. اس کو میٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہر چیز کا علاج یہ تو نہیں کہ آپ کی جو گریوانسز ہیں which come out from a socio economic problem,
سوشو پولیٹیکل پرابلم سے گریوانسز آتی ہیں, اس کے اگینسٹ ہر گریوانس کو ملیٹنٹ طریقے سے اس کے آگے فوج اور پولیس کو کھڑا کر دیں کہ ہر مسئلے کا حل آپ نے کرنا ہے. اس سے پہلے دیر آر سو مینی تھنگس دیٹ کین بی ڈن بیکاز دیٹ گریوانس دیٹ ایشو ٹرنس انٹو وائلنس. جب وائلنس ہو جاتا ہے پھر تو آپ کی پولیس ہی سامنے آ جاتی ہے نا. آج آپ جن مسئلوں کی بات کریں, بھی کشمیر میں بات کی, تو میں نے کہا اگر گریوانسز ہیں, جنرل گریوانسز ہیں, تو دے نیڈ ٹو بی ایڈریسڈ اینڈ دیر از اے وے ٹو اٹ. دیٹ وے ڈزنٹ مین کہ آپ ڈنڈا اٹھا لیں, پستول اٹھا لیں, کلشن کو اٹھا لیں, M4 اٹھا لیں, فائر کرنا شروع ہو جائیں اپنی پولیس پہ کہ پھر اس طریقے سے کروں گا. اف یو ڈو دیٹ تو پھر تو آپ کو پولیس ہی لانی پڑے گی. لیکن اس سے پہلے جو سا آپ کا پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم ہے which needs to address all these gaps, which is part of good governance. So I don't think there is any difference of opinion between anyone in this room or this country جو کہ good governance administration کے لیے بہتر ماڈل کے لیے بات کرنے کو تیار نہ, اور کہ کرنی چاہیے. لیٹس فائنڈ اٹ اور ول آف دی پیپل کے مطابق اس کو ریزالو کر لیں. جو آپ نے بات کی, کیونکہ وہ سلائڈ پہ آنا پڑے گا, اس انسیڈنٹ کے اوپر, دیٹ واز یور فرسٹ پارٹ, ٹھیک ہے نا. اور آپ نے بڑا اچھی بات کی, آپ نے کہا کہ کچھ آوازیں آئیں. کہاں سے آئی تھی رانا صاحب وہ آوازیں؟ او گریٹ. سو وہ میں نے اس لیے کہا نا, وہ پولیٹیکل ایلیٹ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے یہ مسئلے ہیں. So they are one of the problem that they want the people to know, and people کے وہ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ فوج اور پولیس کا آپس میں پرابلم ہے, EFC اور پولیس کا پرابلم ہے. میں نے آپ کے سامنے 9 انسیڈنٹ بتائے ہیں جہاں پولیس ایسے دیوار کی طرح چٹان کے ساتھ شانہ بشانہ FC شانہ بشانہ فوج لڑ رہی ہے پولیس اسٹیشن پہ جو حملے ہوئے. کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں. وہ جو باتیں کر رہے ہیں, جب یہ واقعہ ہو رہا تھا تو وہ جا رہے تھے ان کی مدد کو. کون جا رہی تھی؟ FC جا رہی تھی. وہ ATF جو ان کی اینٹی ٹیررسٹ فورس, وہ بھی پولیس کے جوان تھے, وہ جا رہے تھے. کس کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے, کس کے ساتھ کمیونیکیشن میں تھے, کس کے ساتھ کوآرڈینیشن ہو رہی تھی؟ اس سے اوپر ہوا میں ہیلی کاپٹر کس کا اڑ رہا تھا؟ فوج کا اڑ رہا تھا. تو گھر بیٹھ کے کہانیاں بناتے رہے جو بھی ہیں. اس کے اوپر ایک وہ چیف منسٹر صاحب نے ایک آئی تھنک ایک جوڈیشل کمیشن کی بھی تشکیل دی ہوئی ہے, تو لیٹ اٹ کم آؤٹ ود دی فیکٹس. وی نو دی فیکٹس. چونکہ لیکن یہ جوڈیشل کمیشن بنا ہوا ہے تو میں یہاں پہ آپ کو ورنہ لمحہ بہ لمحہ منٹ بائی منٹ نریٹ کر کے بتا سکتا ہوں کہ کیسے جوامردی سے لڑے ہیں وہ پولیس کے ہمارے جوان بھی, اور وہ جو ان کے ساتھ بھی آ رہے تھے, اور جو انہوں نے وہاں مارے اور بعد نہیں مارے. اس کے بعد یہ شبان جو سا ہو رہا ہے, جو ابھی الازم چل رہا ہے, یہ بھی تو FC فوج اور پولیس ہی کر رہی ہے نا. تو یہ خواہشیں ہو سکتی ہیں ان کی, جو آوازیں لگانے والوں کی, لیکن یہ ان کی خواہشات ہی رہ جائیں گی. ان کی خواہشیں کیوں ہیں؟ کیونکہ دے سے کہ یار یہ دیکھیں ہم مسئلے کریٹ کر رہے ہیں گراؤنڈ پہ. ادھر سے آواز آئی جس نے اس دہشت گرد کو بھیجا, اس کے پیچھے اسی نے آواز ماری. وہ چاہتا ہے کہ مجھ سے بات کرو. وہ جو وہاں اکٹھے ہو کے وہاں پہ ساری باتیں کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم ہیں, ہمیں اپیز کرو, ہمارے ہاتھ میں کنجی ہے. نہیں, تمہارے ہاتھ میں کنجی نہیں ہے. You are terrorist abettors and facilitators, and we know your face very well. We will not talk with you, we will not appease you. You are irrelevant, you have been made irrelevant, you will remain irrelevant. You cannot become relevant through use of coercion and through use of terrorists. You cannot become relevant in Pakistan by conniving with these Afghan Taliban regime and the Indians. No, you cannot. If this is to be, if we have to fight it out, then let it fight it out. کیونکہ پاکستان جو ہے تمہیں ہاسٹیج کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا, تمہارے جیسوں کے ہاتھوں جرگمال ہونے کے لیے نہیں بنا تھا. یہ بڑی عظیم ریاست ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے, اور یہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے. انفیکٹ یہ ٹائم جو ہم کہتے ہیں نا, نتھنگ کین انڈو پاکستان, اب انہیں زیادہ تکلیف یہ ہے کہ وی ہیو ریچڈ اے پوائنٹ آفٹر مارکیٹ ویئر نتھنگ کین اسٹاپ پاکستان. انڈو والی بات تو پیچھے چلے گی میرے بھائی. اب نتھنگ کین اسٹاپ پاکستان, بیکاز نتھنگ کین اسٹاپ پاکستان, اینڈ دے آر سینگ دی فلائٹ آف بلوچستان, دے آر سینگ دی فلائٹ آف upward trajectory of پاکستان, جس کا کچھ میں نے آپ کو حصہ دکھایا. تو خوفزدہ ہیں. جب خوفزدہ ہوتا ہے انسان تو زیادہ ورنیبل فیل کرتا ہے, زیادہ ہیجان ہوتا ہے, زیادہ انگزائٹی ہوتی ہے, اور ہر طرح کی پھر وہ الفاظ کا استعمال اور چناؤ کرتا رہتا ہے. کوئی ایشو نہیں. جو آپ کو سلائڈ کی بات کی تھی, آئی تھنک آئی ایم گریٹفل فار پوائنٹنگ اٹ آؤٹ. میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پہ ہم انلیگل اسپیکٹرم پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں. دیکھیں نا یہ ایریاز, یہ دیکھتے جائیے, جہاں انلیگل اسپیکٹرم, جہاں نارکو پہ ہے, جہاں ڈرگ پہ ہے, جہاں پہ اسمگلنگ پہ ہے, وہاں پہ اس کے
اس سے پہلے میں نے آپ کو سلائڈ دی ہے، اس پہ کلک کیجیے گا اس ایرو پہ، اور ایگزیکٹلی یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پہ یہ روڈوں پہ جا کے وارداتیں کر رہے ہیں. وہ جو آپ کو ویڈیو ساری نظر آتی ہیں دے آر ایگزیکٹلی ان دیز سیم ایریاز بیکاز دیر از اے ٹیرر کرائم نیکسس. وہ فزیکل بھی ہے. سو ویئر یو سی ٹیررزم دا مور ادھر ہی اتنا انلیگل اسپیکٹرم ہے. اور اس کا حل بھی بنیادی طور پہ گڈ گورننس میں ہے، بہتر ایڈمنسٹریشن میں ہے. بلوچستان کی بات کرتے تو میں نے آپ کہا نا کہ بلوچستان کا جو سائز ہے نا یہ دنیا کے بہت سے ملکوں سے زیادہ ہے. آپ کو اس کا ٹیرین بھی دکھایا. آئی تھنک وہ کیا 43-44 اسکوائر کلومیٹر کے ایریا میں ایک انسان رہتا ہے. تو اٹ ریکوائرز آلسو بیٹر گورننس ایڈمنسٹریشن. What the government of Balochistan is doing is absolutely fantastic. I always say and we acknowledge that because we know the odds against it which they are doing in this Sardari elitism کے جو پروسیس میں. کس طرح انہوں نے لیویز کو اپلفٹ کر رہے ہیں، کس طرح کیٹیگری اے بی ایریاز کو ختم کر رہے ہیں، کس طریقے سے یہ انگیجمنٹس کر رہے ہیں BSDI BSTP and there is lot of evidence to that. But can much more be done? Can it be done in a better manner? Of course. بہت زیادہ کامنٹری کی جاتی ہے یو ای کو لے کے اور کو ریلیٹ کیا جاتا ہے ڈیٹریکٹرز کی جانب سے یو ای کو بلوچستان کے ایشو کے ٹیررزم کے پرٹیکولر کانٹیکسٹ میں. آپ کا کیا کہنا ہے اس پرٹیکولر یو ای کی کس طرح کو ریلیشن جس طرح کی جاتی ہے ڈیٹریکٹرز کی جانب سے؟ تھینک یو. دیکھیں پاکستان اور یو اے جو ہے نا دے آر ٹو ویری برادرلی اینڈ ویری کلوزلی جو بانڈیڈ آپ کے کنٹریز آپ کہہ سکتے ہیں. بڑے گہرے تعلقات ہیں، ہسٹورک تعلقات ہیں. یہ جو میڈیا میں سوشل میڈیا میں اینڈ 99% آف دیٹ از بینگ جنریٹڈ آؤٹ سائڈ پاکستان، جو یہ فضول قسم کی ان لاجیکل سارٹ آف معروضات دی جاتی ہیں اور بات چیت کی جاتی ہے کہ ایز اف دیر از سم پرابلم اور بٹوین یو اے اینڈ پاکستان. دس از آل پارٹ آف دوز ہو آر ناٹ ہیپی ود پاکستان ریلیشن ود یو اے ای گلف اینڈ ایوری ویئر. تو ان کو پرابلم ہے. ہمیں یہ دیکھیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ یو اے از ان اے انوائرمنٹ آف ملٹری کانفلکٹ رائٹ ناؤ. اور جب ایک ملک کسی ملٹری کانفلکٹ میں ہے اینڈ اف بیکاز آف دیٹ اٹ از ریویوئنگ اینڈ انڈر گوئنگ سرٹن چینجز، تو اٹ ہیز فل رائٹ کہ اپنے قوانین کو، رولز کو، آنے جانے کے طریقے کو اور جن چیزوں کو وہ اپنی نیشنل سیکورٹی کے لیے امپورٹنٹ چاہتا ہے. تو اس میں لوگوں کو پرابلم کیا ہے؟ بیکاز اٹ از انڈر گوئنگ، اٹ از پارٹ آف این انوائرمنٹ ویئر دیر از اے ملٹری کانفلکٹ. اب اس کے اوپر آپ جو سا ہے یہاں پہ میڈیا اور سوشل میڈیا میں کہانیاں بنانا شروع کر دیں، ایبسولوٹلی ان ایکسیپٹیبل. سیکنڈلی، دنیا میں کوئی دو ملک ایسے نہیں ہوتے جن کا ہر چیز پہ جو ورلڈ ویو ہے 100% کنورجنس ہو. دو بھائیوں میں نہیں ہوتی آپس میں. سو ایوری ون ہیز ہز اون وے آف لوکنگ ایٹ تھنگس اینڈ سو دیٹ ڈزنٹ مین that if you have a different view about any one thing, تو اس کو آپ you start making a story out of it and you start making a narrative about it. The fact of the matter is Pakistan and UAE have very close, very deep-rooted historical relation. Both have an interest in each other's stability and security. The relations are at the political level, they are at the security level, and most importantly, they are at the people-to-people level. And they are very enduring relation, and all the rest that is being, all those who are trying to say and manufacture any propaganda around it, they are not going to succeed. Absolutely not. Thank you, sir. This is Wasim Abbasi from Arab News. Given the fact that Saudi Arabia is under attack from Yemeni rebels, Iran-backed militias in Red Sea and Bab el-Mandab, how and Pakistan has a strategic mutual defense agreement with Saudi Arabia. How does Pakistan view its obligation in this regard, and also what kind of military and technical operational mechanism have been activated with Riyadh to deter these attacks? I think اس کے اوپر تو ملٹیپل ٹائمز پہ فارن آفس جو سا ہے
بڑے واضح الفاظ میں بتا چکا ہے. اینڈ دس از سم تھنگ آن وچ وی ہیو کلیئر ایبسولوٹ کلیئرٹی کہ پاکستان اور سعودی عرب کا جو ریلیشن ہے دیٹ از اے اسپیشل ریلیشن شپ. اٹ از اے اسٹریٹجک ریلیشن شپ. اور اسٹریٹجک ریلیشن شپ جو سے ہوتے ہیں نا, یہ اس کی بڑی گہرائی ہوتی ہے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ کئی ڈومینز میں بندھے ہوئے ہیں, ویدر اٹس ریلیجس, ویدر اٹس ہسٹوریکل, ویدر اٹس اکنامیکل, ویدر اٹس سیکورٹی, اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی جو ہمارے عوام کے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں ایک. اور جذباتی وابستگی ہے سعودی عرب کے ساتھ, تمام مسلمانوں کی, پاکستان کی خصوصی. جذباتی جو وابستگی ہوتی ہے نا, ایموشنل اٹیچمنٹ, وہ بڑی اسٹرانگ چیز ہوتی ہے. اینڈ دین وی آر پراؤڈ, میں نے پہلے بھی عرض کیا دیٹ الحمدللہ اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزاز دیا ہے خادم الحرمین الشریفین کا. اللہ نے اعزاز دیا ہے پاکستان کو اور پاکستان کی فوج کو محافظین حرمین الشریفین کا. سو وی ہیو اے اسٹریٹجک میوچل ڈیفینس ایگریمنٹ اینڈ وی آر دوز پیپل جو اپنے ایگریمنٹس کو, اپنے وعدوں پہ قائم رہنے والے لوگ ہیں. اب اس کی آپریشنائزیشن کیا ہوگی وہ آپ کے سامنے یہاں تو نہیں ذکر کرنا کسی نے. دیٹ از فار دوز who know how to operationalize it. کیا جائے. ہاں جی, میں تو کافی دیر سے کوشش کر رہا تھا, لیکن بریگیڈ صاحب جو ہے وہ ظاہری بات ہے ہر ایک کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے, اور ہر ایک اسی امپورٹنٹ پریس کانفرنس کے لیے آیا ہے, اور ہر ایک کے پاس ایک سوال ہے جو کہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں, پوچھنا چاہ رہے ہیں. تو سر میرا کوشچن یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک تقریر کی تھی, اور اس تقریر میں انہوں نے کچھ ایسے الفاظ ادا کیے تھے جو کہ شہداء سے متعلق تھے, جس کے اوپر بڑا ایک شور مچا, لیکن ادارے کی جانب سے اس پر مکمل خاموشی رہی, کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی. ہاں, آج ہم نے شہداء کو ٹریبیوٹ بھی پیش کیا, کھڑے بھی ہوئے, تعظیم و تکریم, اور ہم ان کے مقروض ہیں. مولانا صاحب کی بات جو انہوں نے کی اس پر رسپونڈ کرنا پسند کریں گے آپ کیا؟ ایک تو میرا کوشچن یہ ہے. دوسرا سر کوشچن یہ ہے کہ جو موجودہ حالات کے اندر اس وقت جو بات ہوئی ہے, محسن نقوی صاحب نے بھی کی ہے کہ تمام کی تمام جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو بیٹھ کر ملک کے اندر جو اس وقت مسائل ہیں ان کو حل تلاش کرنا ہوگا, اور کیونکہ سسٹم بیٹھ چکا ہے. اب یہ سسٹم بیٹھ چکا ہے تو یہ وزیر داخلہ صاحب نے جو پبلکلی بات کی ہے, اس سے کیا مایوسی نہیں پھیلی, اور کیا جو اظہار انہوں نے کیا جس انداز میں کیا, اس سے جو نوجوان ہیں ان کی ہوپ کل نہیں ہوئی؟ تھینک یو. آئی تھنک ایک اسی کمنگ ٹو سیکنڈ پارٹ, میں رانا صاحب کے جواب میں بھی, ابصار بھائی کے اور آپ کے جواب میں, یعنی کہ آئی تھنک آئی ہیو بن اگین اینڈ اگین سیئنگ اینڈ آئی ہیو ایکسپلینڈ, جو ہوپ والی بات ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو نوجوان ہے وہ باشعور نہیں؟ بہت باشعور ہے. آئی ہیو دی پریولیج ٹو انٹریکٹ ود دس wonderful youth of Pakistan multiple times in schools, colleges and other forums, and let me tell you, they have much more clarity than we had at their age. Much more clarity. وہ جو دنیا کے حالات دیکھتے ہیں نا میرے بھائی, انہیں ریاست کی اہمیت کا مجھ سے اور آپ سے زیادہ اندازہ ہے جو ہمیں اس عمر میں تھا. Their commitment to Pakistan, their love for Pakistan, their belief in Pakistan is very strong. And they understand, I think, because they are out and they have 50, 70 years ahead of them of life, कि what challenges they are facing personally in life and this country is facing. And their desire for a better change and a better future is much more stronger. So if someone is saying, and we are now openly discussing that yes, there is a need of change, تو I think مایوسی نہیں کہیں گے وہ, perhaps I think کہیں گے دیر آئے درست آئے, ٹھیک ہے نا, بیکاز دے آلسو ان کا اسٹیک, میرے بھائی ان کے پاس زندگی زیادہ ہے, ان کے پاس دہائیاں زیادہ ہیں, اور اسی ملک کے نیچے انہیں پتا, وہ غازہ کو نہیں دیکھ رہے, انہیں پتہ ہے ریاست کیا ہوتی ہے, ریاست کی جگہ ریاست, انہیں پتہ ہے پاکستان کے علاوہ نہ ان کی پہچان ہے, نہ عزت ہے, نہ اوقات ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, مجھ سے زیادہ سانتے, میں جب بھی انٹریکٹ کرتا ہوں, ایک چیز, there are multiple things that move you once you meet them.
کہ what great youth we have, what clear-headed youth we have. تو یہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے میرے بھائی. یہ امید کم نہیں ہوئی, یہ ان کی حوصلے کم نہیں ہوئے. انہوں نے کہا اوکے, سو دیر از اے تھاٹ دیٹ از گوئنگ آن, دیر از اے پروسیس دیٹ از گوئنگ آن, دیر از اے ریکوائرمنٹ. اب اس کا طریقہ جو ہے وہ آئین اور قانون اور عوام, اور دین دے آر دی بگیسٹ اسٹیک ہولڈرز. اگر پاپولیشن وائز بھی دیکھا جائے تو سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر وہی ہے نا. ول آف دی پیپل کی بات کی جائے تو ول آف دی پیپل کا سب سے بڑا کمپوننٹ تو وہی ہے. تو ہم تو یہی کہہ رہے ہیں ول آف دی پیپل لے لیں تو یوتھ بتا دیں گے آپ کو واٹ ڈو دے وانٹ. آپ نے پہلا سوال کیا کیا تھا؟ اچھا دیکھیں, یہ جو بات چیت ہے نا اپنا شہیدوں کے بارے میں جو کی گئی, جو انہوں نے کی, آئی تھنک کہ وہ ڈیپلوریبل ہے اور ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہے. جیسے ہم کہیں گے نا ناقابل فہم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شہادت ہے نا اور شہید, وہ پاکستان کی افواج کی ریڑھ کی ہڈی ہے, بیک بون, ویری ویری امپورٹنٹ. اس کے اراؤنڈ جو ہے نا پوری ہماری فوج کا فلسفہ شہادت کے پیچھے آپ کی افواج, آپ کی آرمی, ایئر فورس, نیوی کھڑی ہے, آپ کی پولیس کھڑی ہے. So if you talk so lightly and so easily and so loosely about this, تو I would say کہ یہ ناقابل فہم. اور پھر اس تکرار کو آپ آگے لے جا کے اس میں کارگل کی بات کرتے ہیں, تو جو آپ کے بہادر بچے ادھر جا کے وطن کا دفاع کرتے شہید ہوئے, جن وہ بات چیت کرتے ہیں کہ ڈیڈ باڈیز کی انہوں نے بات کی, ان کے جسد خاکی کی بات کی, تو وہ دلیر جوان تو ادھر شہید ہوئے تھے. ان کی دلیری کو کیا بات, دے نیو ولنگلی کہ وہ اپنی جان جو سی کس خطرے میں ڈال رہے ہیں. تو ان کی شہادت کے بارے میں آپ یہ بات کریں اور آپ وہ بات کریں جو کہ ہندوستان کے جس بیانیے کو چلانا چاہ رہے ہیں. It's a little difficult to understand why would this be said. Important is, I think more important is for the people of Pakistan to understand, کیونکہ یہ بات ہوئی ہے کہ we in the armed forces, we give the most precious thing that we have, that is our right of life, for the right of life of the whole nation. اور یہ اس وقت نہیں ہوتا خالی جب کوئی بندہ شہید ہوتا ہے. ابھی آپ نے یہ دیکھا ہے بلوچستان میں, جب ہمارا افسر, ہمارا سولجر اس انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن پر نکلتا ہے, جب ان دہشت گردوں, ان خوارجوں کے خلاف آپریشن کے لیے نکلتا ہے, جب وہ پولیس کا لڑکا یا وہ ایف سی کا لڑکا ایک تنہا چیک پوسٹ پہ ایک پہاڑی کے اوپر کھڑا ہو کے, جس کے میل میل تک کوئی نہیں ہے, اینڈ ہی نوز دیٹ آئی ایم اے ٹارگیٹ آف دیز ٹیررسٹ, دیز انڈین پراکسیز, اور وہاں دن رات ڈیوٹی دیتا ہے, تو وہ سب اپنی جان کو, اپنے رائٹ آف لائف کو آپ کے فیوچر کے لیے, آپ کے بچوں کے فیوچر کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہوتا ہے. وہ اپنے لمبس آپ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہوتا ہے. Do you think he is doing it for some pay? Would you do it? Anybody amongst you do it for some money? So that's why it's difficult to understand that why would someone say it. It's not like this. جب آپ کا ایک لڑکا نیوی کا سیلر ایک سبمرینر سمندر میں ڈائیو مارتا ہے نا سبمرین میں, تو وہ اپنا رائٹ آف لائف آپ کے فیوچر کے لیے قربان دینے کے لیے تیاری دے چکا ہوتا ہے. جب آپ کا پائلٹ جہاز ہوا میں اڑاتا ہے نا, تو اس وقت وہ یہ قربانی دے چکا ہوتا ہے کہ میں نے واپس آنا یا نہیں آنا. ہی ڈزنٹ نو. وہ تو ہم میں سے جو بہت اللہ کے پیارے ہوتے ہیں وہ یہ شہید ہو جاتے ہیں. بٹ آل آف اس who wear this uniform have already committed ourselves.
کہ ہم نے اپنی زندگی, اپنا رائٹ آف لائف آپ کے رائٹ آف لائف کے لیے دیا. اس کے بچے نہیں ہوتے, اس کے ماں باپ نہیں ہیں, اس کی خوشیاں, اس کی خواہشات نہیں ہیں, اینڈ یو آر ایکویٹنگ اٹ فار سم پے. Difficult to understand. Why would someone say it? Another point that is important is کہ کہا جا رہا ہے ہمیں کہ جی آپ جو سا ہے, ہاں لشکر بنائے. ہاں, کب کہا ہم نے؟ جو ہم کہہ رہے ہیں, ہم تو ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں. I will repeat it. I've been saying it from here. It's on record. یہ جو دہشت گرد ہیں, they operate within the people. Once they operate within the people, then we ask that population کہ انہیں اس کی اجازت نہ دیں. بالکل ہم کہتے ہیں, یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. پلیز ڈونٹ الاؤ them. کہیں پہ آئی ڈی کی گاڑی بنتی ہے, کہیں پہ دہشت گرد رہتا ہے, کوئی اس کی لاجسٹک پرووائڈ کر رہا ہے, تو جس علاقے میں وہ دہشت گردی ہوتی ہے اسی علاقے میں آپریٹ کر رہے ہیں نا. اٹ از اے جینوئن کوشچن, اے جینوئن ریکوائرمنٹ. ونس دی لا انفورسمنٹ, دی پولیس آلسو, ایوری ون سے پلیز ڈونٹ فیسیلیٹیٹ, پلیز ڈونٹ الاؤ, اس کو اس کی اجازت نہ دیں. اگر آپ اتنے قادر نہیں ہیں, آپ یہ اجازت نہیں کر سکتے, یو فیل تھریٹنڈ, یو فیل کوسٹ, آپ کی کوئی مجبوری ہے, آپ یہاں سے نکل جائیں. لیٹ اس ہینڈل. اینڈ اگر آپ اس کو روک بھی نہیں رہے اور نکل بھی نہیں رہے اور دہشت گردی جو سی ہے اس کے اندر پنپ رہی ہے, سو وی آر گوئنگ ٹو بی ویری کیئرفل. بٹ دین ڈونٹ سے کہ ہم نے یہاں آپریشن کیوں کر رہے ہیں, آپ پہ کولیٹرل ڈیمیج کی بات نہ کرنا. And that's a very genuine, logical point, because that terrorism or that facilitation is being done over there. جس طرح ہم یہ آپ کے ٹیرر کرائم نیکسس کی بات کرتے ہیں کہ یہ ٹیرر کرائم نیکسس کو ہم بریک کریں گے, کیونکہ اگر یہ اسمگلنگ ہوتی ہے افغانستان سے اینڈ وی آر اوکے ود دیٹ اسمگلنگ, تو اسی زمیاد میں, اسی گاڑی میں اگر اسمگلنگ ہو رہی ہے تو اس میں کس نے روکا ہے کہ اس کے اندر اسلحہ نہیں آئے گا, اس کے اندر آر ڈی ایکس نہیں آئے گا, اس کے اندر فیوزز نہیں آئیں گے؟ آئیں گے نا, تو ہم اس کو روکیں گے. تو اٹ گوز لائک دس. اینڈ دین یہ جو کانسیپٹ ہے آپ کا پبلک کا یا علاقے کا دفاع کا, یہ دنیا پوری میں سول ڈیفنس کا موجود ہے. ولیج ڈیفنس کمیٹیز کا پاکستان کے بہت سے حصوں میں موجود نہیں ہے. کشمیر سے بھائی بیٹھے ہوئے, کشمیر میں ولیج ڈیفنس کمیٹیز ہوتی ہیں, آپ کے پنجاب میں ہوتی ہیں ولیج ڈیفنس کمیٹیز, دے آر ایوری ویئر. یہ کانسیپٹ ہے آپ کا سول ڈیفنس کے اندر. اور پولیس جو سی ہے, جو لا انفورسمنٹ ہوتی ہے, یہ پبلک کے تعاون کے بغیر تو کوئی جنگ جیت ہی نہیں سکتی. تو آپ اگر جس علاقے میں دہشت گردی ہو رہی ہے, اف دی لا انفورسمنٹ, دی سیکورٹی فورسز آر کنورسنگ ود دی پیپل فار دیئر کوآپریشن, اینڈ دی کوآپریشن از ویری سمپل کہ کدھر ہے, اگر آپ کو پتہ ہے تو بتائیں, اگر آپ کو نہیں پتہ اور یہاں موجود ہیں تو آپ نکلیں, ہم ان کو سنبھال لیں گے. تو اس میں کیا پرابلم کیا ہے؟ تو میں ہمیشہ یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے تمام قابل عزت محترم سیاستدانوں سے اور رہنماؤں سے کہ ہمیں چیز چاہیے, ان کو چاہیے کہ وہ اپنی قوم کو مزید شعور دیں. ہمیں ان کو مزید کنفیوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تھینک یو.